ایک بادشاہ تھا جس کے دور حکومت میں چوروں کا بہت زور چل رہا تھا۔ بادشاہ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی۔ ایک رات بادشاہ نے شاہی لباس اتارا اور سادہ لباس پہن کر شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ پر دیکھا بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ چوروں نے پھر کہا کہ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو ہم تمہیں اپنا شریک کر لیں گے، ورنہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، میں بھی اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھلانگ کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ میں کسی جگہ مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے دیوار میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں حساب کتاب میں بہت ماہر ہوں، چاہے کتنا بڑا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں یہ خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں تو پھر دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرم کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیروں تو مجرم پھانسی کے پھندے سے بچ جاتا ہے۔ چونکہ یہ بادشاہ تھا تو اس نے ایک خاص انداز میں اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں ضمانت مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے محل سے چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا موجود ہے۔ لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آج تم بھول رہے ہو کیونکہ ہم سب تو چور ہیں، بادشاہ کہاں سے آ گیا؟ ہم میں اور بادشاہ کے محل سے چوری کر کے جنگل کی طرف نکل گئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سامان تقسیم کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا پتہ بتا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں۔ سب نے اپنا پتہ بتا دیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ اگلے دن بادشاہ تخت نشین ہوا تو شور و غل کی آوازیں سن کر ایک وزیر سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ وزیر نے کہا عالی جاہ شاہی خزانے سے چوری ہو گئی ہے اور شک کی بنیاد پر ان سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سب بے گناہ ہیں، انہیں چھوڑ دو اور ان 6 آدمیوں کو پکڑ کر دربار میں پیش کرو۔ جب سب چور دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ ان سب کو سرعام پھانسی دی جائے اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی تصدیق پہلے سے ہی کی جا چکی ہے۔ جب 6 کے 6 کو پھانسی کے تخت پر کھڑا کر دیا گیا تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ وہی شخص ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا، اور پھانسی کے تختے سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور تنہائی میں بادشاہ سے بات کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی روک دی جائے اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ تو اس نے حاضر ہو کر کہا کہ اس رات ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی خاصیت بتائی تھی اور ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر بتایا تھا۔ وہ ہنر جس پر ہم سب کو ناز تھا اس نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا اور آج ہم تختۂ دار پر ہیں۔ بادشاہ وقت میں نے آپ کو پہچان لیا ہے اور آپ نے ایک وعدہ کیا تھا جب مجرموں کو تختۂ دار پر چڑھایا جائے اگر اس وقت میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیروں تو مجرم پھانسی کے پھندے سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر دکھائیں تاکہ ہماری جان بچ سکے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے ہنروں نے تمہیں قہر میں مبتلا کر دیا، لیکن یہ شخص جس نے بادشاہ کو پہچان لیا اس کی چشم شناسی کے طفیل تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ درس حیات میرے پیارے دوستو، دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنے ہی ہنر میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئیں گے بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو قہر و عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اور جن لوگوں نے دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی اور جس بادشاہ کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دل میں پیدا کر لی تو قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو، جس نے دنیا کے اندھیرے میں خدا کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو اس کے لیے کوئی بھی ہنر مشکل یا مضر نہیں، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو رب سے غافل نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر، انجینئر اور مکینیکل بننا منع نہیں، بشرط یہ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے غافل نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے، جزاک اللہ۔